My dear students, in this module, we are going to learn regarding impact of globalization on cities. کہ جو شہر ہیں ان کے اوپر گلوبلائزیشن کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں یا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ کس طرح سے یہ فنامنا جو ہے وہ اکر ہو رہا ہے. گلوبلائزیشن that is basically a phenomena which is worldwide, اور اس phenomena کے through there is an effort on the part of certain global forces to create a uniform pattern of life. For example, ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، چائلڈ رائٹس اور سملرلی انوائرمنٹل رائٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ قسم کی موومنٹس ہیں. اسی طرح سے ہم ایس ڈی جیز کے حوالے سے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کنٹریز جو ہیں وہ سگنیٹری ہیں سرٹن ایگریمنٹس کے اور سرٹن جو چارٹرز ہیں یونائٹڈ نیشن کے ان کے. بیسیکلی تھرو گلوبلائزیشن ہم ایک یونیفارم گلوبل کمیونٹی دیکھتے ہیں کہ کریٹ کرنے کی ایفرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب ہم اس ایفرٹ کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہو کے نظر آ رہی ہے کہ جو ہیٹروجینٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کو ریڈیوس یا منیمم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یعنی ہوموجینٹی ایٹ گلوبل لیول ہو لوگوں میں تو پھر جو ہے وہ آسانی ہوگی. تو اس طرح سے یعنی جو انڈیجنس کلچرز ہیں ان کا جو امپیکٹ ہے، ان کی جو بانڈنگ ہے، ان کو منیمم کرنے کی ایک کوشش ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گلوبلائزیشن کا پروسیس جو ہے یہ کس طرح سے اربن سیٹنگ کو انفلوئنس کر رہا ہے. گلوبلائزیشن اے ورلڈلی انٹیگریشن آف ویریس کلچر، یعنی ہم ایک اور ڈائمینشن سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ گلوبلائزیشن بیسیکلی کیا ہے، دیٹ از دی انٹیگریشن آف ویریس کلچرز. یعنی ڈفرینٹ کلچرز جو ہیں ڈفرینٹ ریجنز میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں، ان کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی ایفرٹ ہے. اسٹائلز، اکنامک پالیسیز اینڈ آئیڈیاز، اور گلوبل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ سرٹن آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ اس کی ایفرٹ ہے. اور یہ جو آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس میں یونیفارمٹی لانے کی کوشش ہے. اور سملرلی اس میں جو ہے ڈفرینٹ پالیسیز ہیں اکنامکس کے کانٹیکسٹ میں جو کہ اوور آل جیسے ٹریڈ کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ ڈفرینٹ رولز اور ریگولیشن بنا رہے ہیں. ہم نے اس میں WTO کی بات بھی کی، اور اس طرح کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈائمینشن سے جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں ان کو آپس میں ہارمونائز کرنے کی ایفرٹ ہو رہی ہے. تو گلوبلائزیشن از اے کانسیکوینس آف انکریز ان اکنامک ایکٹیویٹیز اکراس دا ورلڈ. ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کیوں ہو رہی ہے. بیسیکلی اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ گلوبل لیول پہ پھیل رہی ہیں، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اکنامک ایکٹیویٹی جو کہ گلوبل لیول پہ ہو رہی ہے، فرض کریں ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنا بزنس کر رہی ہیں. اسی طرح سے ٹرانس نیشنل لیول پہ بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو ایک یہ کہہ لیں کہ رزلٹ ہے کہ چونکہ بزنس ایکٹیویٹیز ایسے ہو رہی ہیں تو دے پیپل وانٹ کہ ایک سرٹن ٹائپ آف گلوبل کمیونٹی ان کو ملے تاکہ بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک صحیح طریقے سے جو بزنس فورسز ہیں ان کو پرفارم کر سکیں. اسی طرح سے the intensifications of worldwide social relations which link distinct localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring miles away. یعنی اس میں ایسی ایکٹیویٹیز جو بیسیکلی جیسے ہم نے کہا کہ جو انڈیجنس آئیڈینٹی ہے اس کو کم کر کے ڈفرینٹ کمیونٹیز کو کہہ لیں کہ ایک نیٹ ورک میں کنیکٹ کر کے تو
اوور آل ایک ہارمنی والی سچویشن جو ہے یا یونانیمٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے امنگ آل دا انٹریکٹنگ کلچرز. اس ایک کہہ لیں کہ امیج سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن بیسیکلی ڈفرینٹ ڈائمینشن فرض کریں کلچرل ڈائمینشن اور سوسائٹل ڈائمینشن سوشل ڈائمینشن اور انوائرمنٹل ڈائمینشن اور اسی طرح سے پولیٹیکل ڈائمینشن جو ہے اس کے تھرو اوور آل گلوبل کمیونٹی کو انفلوئنس کر رہی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکریزنگ انفلوئنس آف ورلڈ سٹیز لائک نیو یارک ٹوکیو لنڈن یعنی جیسے کہ انٹرنیشنل سٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہاں کا جیسے انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ جیسے سیوک امیونٹیز لوگوں کو مل رہی ہیں اور جو رائٹس وہاں پہ لوگوں کو حاصل ہیں تو وہ ایز اے ماڈل گریجولی باقی جو کمیونٹی ہے گلوبل کمیونٹی وہ اس کو ایز اے ماڈل لے کے سملر کائنڈ آف جو اربن کلچر ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ فورسز جو ہے ایکشن میں ہیں تاکہ سملر کائنڈ آف ایمینٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو ملیں کیونکہ وہاں پہ ایک سارٹ آف اٹریکشن ہے فار دا پیپل ہو آر لیونگ ڈفرینٹ اربن سیٹنگس. تو سملرلی ایڈوانسمنٹس ان ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ از ون وے آف کریٹنگ گلوبلائزیشن اور کریٹنگ اے گلوبل کمیونٹی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہے اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہے آئی ٹی کی دنیا ہے سیٹلائٹ جو ہے وہ ایک اس کا دور ہے تو اس طرح سے لوگ جو ہیں اب بارڈرز کے تھرو ریسٹرکٹڈ نہیں ہیں بلکہ لوگ جو ہیں دے آر مور کنیکٹیوٹی لیول دے ہیو مور کنیکٹیوٹی لیول اور اپنا اوور آل جو انفارمیشن ہے ود ان نو ٹائم گلوبلی ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک ایسے فیکٹرز ہیں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن کہ جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ تیز ہو رہا ہے ود دی پیسج آف ٹائم اٹ از گیننگ مومنٹم. تو سٹیز ایز سینٹرز آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ سٹیز لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ سٹیز جو ہیں دے آر سیڈ ٹو بی دا سینٹرز آف سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کیونکہ مین جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اربن سیٹنگ سے جنریٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹل چینجز ہیں وہ بھی آتی ہیں لوگوں کے آئیڈیالوجی چینج ہوتی ہے کلچر چینج ہوتی ہے اور اس طرح سے لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے ود ریفرنس ٹو اربن سیٹنگ جو ہے اس کی ایک امپورٹنس ہے. اربنائزیشن جو ہے اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹ سے امپیکٹ ہوتا ہے پازیٹیو بھی اور نیگیٹو. پازیٹیو اس طرح سے کہ ڈیولپمنٹ کو پروموشن ملتی ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی فیسلٹیز اور رائٹس کے حوالے سے ان میں اویئرنیس ہوتی ہے اور انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے. اور نیگیٹو اس طرح سے کہ جو کلچرل آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ کم سے کم ہوتی ہے لوگوں کے نیچر آف جو ریلیشن شپ ہے وہ چینج ہوتی ہے اور اوور آل کہہ لیں کہ پیور ایک لاس پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ گیو اینڈ ٹیک بیسس پہ جو ہے وہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو اس طرح سے اوور آل جو لوکل اور گلوبل فورسز جو ہیں وہ بیسیکلی ایک انٹرپلے کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ود ان سٹی جو ہے ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنل چینجز آتی ہیں اور وہ چینجز جو ہیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ کیسے یعنی گلوبل لیول کا جو ایک امپیکٹ ہے ہاؤ از اٹ انفلوئنسنگ دی لائف آف دی اربن پیپل ان اے لوکل کمیونٹی. تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی سٹیز تک بھی آتا ہے. تو اس طرح سے گلوبلائزیشن جو ہے اٹ ہیز ویریس ڈائمینشنز اینڈ فیسٹس اینڈ اٹ impacts it influences cities in different dimensions.